السلام علیکم۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور جتنا شیئر ہو سکے ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز شیئر کریں، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے جو ابن خلدون نے لکھی ہے، جو اسلامی مفکر ہو کے گزرے ہیں اور اسلامی تاریخ دان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے روشناسی ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے قیمتی لوگ گزرے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس ہسٹری کا آغاز کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل اس کو پڑھ سکے اور انہیں بھی پتہ چل سکے اپنے آبا و اقربا کا۔ چلو اس کے ساتھ اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا باب نمبر 3 سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام سمود ابن قاصر یاسر ابن ارم مقام حجر اور وادی القریہ میں حجاز شام کے درمیان رہتا تھا۔ یہ بھی عرب اربا کے ایک بہت بڑے قبیلے کا موروث اعلیٰ ہے۔ اس کا قبیلہ اس کے نام سے مشہور ہے۔ صالح علیہ السلام اس گروہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے، چونکہ یہ لوگ بھی اپنے معاصرین کی طرح طویل الاقامت، بڑے قد، کثیر الاعمار، بڑے عمر والے تھے۔ یہاں پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان مکانات بنا کر رہتے تھے۔ 18 میل مربع میں یہ خاندان آباد تھا۔ دولت، ثروت، قوت، حکمت سب کچھ تھی، لیکن پانی کی ایسی کمی تھی کہ وادی القریہ میں سوائے ایک چشمے کے اور دوسرا کوئی چشمہ نہ تھا۔ سب سے پہلے اس قوم میں جس نے اپنے کو بادشاہ کے لقب سے مشہور کیا وہ عابر ابن ارم ابن سمود تھا۔ اس نے اپنی قوم میں 2 صدیوں تک برابر حکومت کی۔ اس کے بعد جندی ابن عمر ابن دبیل ابن ارم ابن سمود ابن بادشاہ ہوا اور 300 برس تک سلطنت کرتا رہا۔ اس کے عہد حکومت میں صالح علیہ السلام ابن ابیل ابن اسیف ابن شالخ ابن ابیل ابن قاصر ابن سمود مبعوث ہوئے تھے۔ شاہان قوم سمود کے نام بادشاہوں میں دوبان بن نمی بھی تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو اسکندریہ تک بڑھا لیا تھا، بلکہ یوں کہنا شاید نازیبا نہ ہوگا کہ یہ دوبان نے اسکندریہ ہی کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا اور موہب ابن مرعہ بن رہیب اور اس کا بھائی حبیل بن مرعہ سمودیوں کے اولوالعزم بادشاہ ہوا میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا یہ خیال کہ اصحاب الارث جن کے نبی حنظلہ بن صفوان تھے اس قوم سے ہیں، بلکہ غلط اور ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اصحاب الارث حضور کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ ہم بنی کنا ابن عابر کے حالات میں بیان کریں گے۔ لہٰذا بعض علماء نسب نے ثقیف کو اسی بقیہ سمود کی نسل سے شمار کیا ہے، حالانکہ یہ قول محض بے اصل ہے۔ حجان ابن یوسف کے روبرو جب یہ تذکرہ آ جاتا ہے تو وہ اس کی تکذیب کرتا تھا اور اکثر اوقات بڑا ہی محترم ہے وہ جس نے کہا ہے کہ سمود باقی نہیں رہے، یعنی ہلاک کر دیے گئے، کہہ اٹھتا تھا۔ اہل توریت نہ عاد اور سمود اور نہ ہود علیہ السلام اور نہ کسی عرب غربا کی حالات سے واقف ہیں۔ بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ توریت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے درمیان جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت میں واقع ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی شخص موسیٰ اور آدم علیہ السلام کی نسبت میں نہیں واقع ہوا۔ بنی جدیس کی نسبت جس طرح بنی کلبی کی روایت اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ ارم ابن سام کا لڑکا تھا اور یمامہ میں رہتا تھا اور سمود ابن قاصر کے بھائیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس طرح تسم کے بارے میں اس کا بیان بتلا رہا ہے کہ یہ لاوز ابن سام کی اولاد سے تھا اور مقام بحرین میں سکونت پذیر تھا، لیکن تبری کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جدیس التسم اور لاوز ابن سام کی نسل سے ہیں اور یہ دونوں یمامہ میں رہتے تھے۔ تبری بروایت ہشام بن محمد کلبی پسند صحیح ابن اسحاق اور نیز علماء عرب سے بیان کرتا ہے کہ تسم اور جدیس دونوں یمامہ میں رہتے تھے۔ یمامہ بہت سرسبز شاداب شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بنی تسم کا قتل
بنی تسم ایک بادشاہ غشو نامی تھا اور اس کو املاک بھی کہتے تھے۔ وہ بنی جدس کو بہت ذلیل و خوار سمجھتا تھا، پھوٹی آنکھوں میں عزت کی نظر سے نہ دیکھتا تھا۔ اس کے ظلم اور تشدد کا کچھ انتہا نہ تھی۔ اس نے ان کو اس قدر ذلیل و خوار کر رکھا تھا کہ بنی جدس کی کوئی باکرہ عورت اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک نہ جا سکتی تھی جب تک املوک اس سے خلوت نہ کر لیتا تھا۔ ایک مدت تک یہی دستور جاری رہا۔ کچھ عرصے بعد افیرہ بنت غفار بن جدیس کی شادی ہوئی۔ املوک نے حسب دستور سابق عمل درآمد کیا۔ اس کا بھائی اسود بن غفار اس امر سے بہت جھلایا اور روسا جدیس کو ایک خاص جلسہ میں جمع کر کے کہنے لگا کہ تم لوگوں کو کچھ شرم نہیں آتی؟ اس قدر ذلت اور رسوائی کتے بھی پسند نہ کریں گے۔ تم میرا کہنا مانو، آؤ میں تمہیں اس ذلت سے نکال کر عزت کی خوشی نما باغ کی سیر کراؤں۔ حاضرین نے کہا کہ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اسود نے کہا، املوک کی اس قوم کے ساتھ دعوت کرو اور جب وہ کھانے میں مصروف ہو تو ان کو نیست و نابود کر دو۔ سب نے اس امر پر اتفاق کر لیا اور جب املوک اپنی قوم کے ساتھ کھانے میں مصروف ہوا، اسود نے حملہ کر کے املوک کو قتل کر ڈالا اور باقی سب کو رسوا بن جدس نے نیست و نابود کر دیا۔ رباہ بن مرہ کے بنی جدس پر حملہ۔ ان میں صرف رباہ بن مرہ بن تسم خدا جانے کس طرح اس وقت سے بچ کر حسان بن طبع کے پاس چلا گیا۔ اس نے اس کا کمال خوشی کے ساتھ استقبال کیا اور اس کی اعانت غرض سے بنی حمیر کو لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں رباہ بن مرہ نے کہا کہ میری ایک بہن یمامہ نامی بنی جدس میں بیاہی ہے، اس سے زیادہ دور تک دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ 3 مرحلے سے سوار کو دیکھتی ہے۔ مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم لوگوں کو وہ دیکھ نہ لے۔ مناسب ہے کہ ہر شخص ایک درخت کاٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر یمامہ کی طرف چلے۔ لیکن اس کے باوجود یمامہ نے دیکھ لیا اور بنی جدیس سے کہنے لگی کہ یہ دیکھو تمہاری طرف حمیر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے آدمی اپنے اپنے ہاتھوں میں درخت لیے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ بنی جدیس کی تباہی۔ بنی جدیس نے ان کے اس امر کو خلاف عقل سمجھ کر نہ تو اپنی حفاظت کا کچھ انتظام کیا اور نہ مقابلے کی تیاری کی۔ اس کے دوسرے روز صبح کو حسان بن طبع اپنے لشکر کے ساتھ بنی جدیس کے سر پر پہنچ گیا اور بہت سخت خون ریزی کے ساتھ ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے قلعوں اور مکانات کو بھی ویران کر دیا۔ بنی جدیس سے اکیلا اسود بن غفار طے کے پہاڑوں کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد طبع نے یمامہ کو بلوا کر اس کی آنکھیں نکلوا لیں۔ اس شہر کا نام پہلے جو تھا اس واقعے کے بعد یمامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ طبری نے اور مورخین سے روایت کیا ہے کہ جس طبع نے بنی جدیس سے مقابلہ کیا تھا وہ حسن کا باپ یعنی تبان اسد ابو کرب بن ملکی کرب تھا۔ ہم اس کی حالات ملوک یمن کے سلسلہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت حسان بن طبع بنی حمیر کے ساتھ یمامہ کی طرف روانہ ہوا تو اس نے مقدمہ الجیش کا افسر عبد کلال بن منوب بن حجر بن ذی رعین کو مقرر کیا۔ رباہ بن مرہ نے اپنی بہن کا قصہ اسی عبد کلال سے بیان کیا تھا اور اس کی بہن کا اصل نام زرقہ تھا۔ اس کو عنزہ اور یمامہ بھی کہا کرتے تھے۔ باب نمبر 4 املاکہ۔ املاکہ کا نسب۔ املاکہ املیک بن لاوز کی اولاد سے ہیں۔ بلند قامت اور جسامت میں ان لوگوں کی تفصیلاً ذکر کیا جاتا ہے۔ طبری نے لکھا ہے کہ املاک بدر املاکہ ہے، اس کے قبائل مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔
چنانچہ اہلیان مشرق اور عمان، بحرین و حجاز، مصر میں فرعونہ اور شام میں جبراء جن کو کنعانیین کہتے ہیں ان ہی میں سے ہیں۔ بحرین اور عمان اور مدینہ میں جو لوگ ان میں سے رہتے ہیں ان کے موروث اعلیٰ کو جاسم کہتے تھے۔ بنی جاسم سے مدینہ میں بنی لف، بنی سعد بن حذال بن تے بن ارزق ہیں، اور نجد میں انہی میں سے بدیل، راحیل، غفار اور حجاز میں بنی ارقم اسی گروہ سے شمار کیے جاتے ہیں اور نجد میں رہتے تھے، اور ان کے بادشاہ کا نام ارقم تھا، اور طائف میں بنی زخم ابن عاد اولا رہتا تھا۔ انتہا۔ بنی اسرائیل کی فتوحات۔ علامہ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے دارالخلافہ بغداد کے کتب خانے میں تاریخ کی کتابیں دیکھی ہیں جن سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ املاکہ کا مقام تمام عرض حجاز میں قائم رہا اس وقت سے جب کہ یہ بنی حمامہ کے ہاتھوں تنگ آ کر بابل سے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام سرزمین حجاز میں آئے، اور اس گروہ میں سے اکثر جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی جناب موصوف پر ایمان لائے اور حکومت دولت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ سمیدی بن لاوز بن حملیق بادشاہ ہوا، اور اس کے زمانے میں جرہم نے جو کہ قحطان کے قبیلے سے تھے املاکہ کو حرم سے نکال دیا، اور ان لوگوں میں سے بنی ابل بن مائل بن حوز بن املیق مدینہ میں جا بسے، اور سرزمین ایلیا میں اپنے ابن حمور بن املیق قیام پذیر ہوئے، اور یہاں کی حکومت اسی کی اولاد میں رہی۔ یہ لوگ اپنے ہر بادشاہ کو سمیری کہتے تھے۔ آخر سمدی ابن حمور تھا جسے یوشع علیہ السلام نے قتل کیا تھا، جبکہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ممالک شام پر حملہ کیا تھا۔ املاک پر یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے اس مقام پر بہت بڑی لڑائی ہوئی، اور یہاں تک کہ املاکہ پر یوشع علیہ السلام غالب آئے اور ایران پر قبضہ کر لیا جو کہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے ممالک حجاز پر حملہ کر کے اسے بھی املاکہ سے چھین لیا، یثرب اور اس کے بلاد اور خیبر وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہود قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع اور تمام یہود حجاز انہی لوگوں میں سے ہیں۔ املاکہ کا مصر پر قبضہ۔ اس کے بعد ان کی حکومت دولت روم میں ہوئی، اور ازینہ ابن سمدی اور بلاد شام اور جزیرہ کا حکمران تھا۔ اس کے بعد حسان ابن ازینہ اور حسان بن بدیہ اور عمر ابن طرف یک کے بعد دیگر حکومت کرتے رہے۔ عمر بن طرف اور حذیفہ البرش سے مدتوں سخت معرکہ آرائی رہیں، نتیجتاً حذیفہ البرش کامیاب ہوا اور عمر بن طرف کو گرفتار کر کے بار حیات سے سبکدوش کر دیا۔ انہی املاک میں سے جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں املاکہ مصر پر املاکہ اس طرح اس وقت سے قابض ہوئے ہیں جبکہ کسی قبطی بادشاہ نے املاکہ کے کسی بادشاہ سے جو کہ ان دونوں شام میں رہتا تھا اور اس کا نام ولید بن دومہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام سوران ابن ارشد بن فوان بن عمر بن املاک تھا، کسی کام میں مدد کا خواستگار ہوا، اور وہ بنظیر اعون اور مصر آ کر رہ گیا اور قبطی کو مصر سے نکال دیا۔ املاکہ کا زوال۔ جرجانی کہتا تھا کہ املاکہ اس وقت سے مصر کے مالک ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہی میں سے ابراہیم کا فرعون سنان ابن اشل ابن عبید ابن اولج ابن املیق اور یوسف علیہ السلام کا فرعون ریان ابن ولید ابن سوران اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ولید ابن مصعب بن ابی اوہون ابن ہوان تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام قابس بن مصعب بن معاویہ بن نمیر بن سلواس بن فران تھا، اور املاکہ میں سے جو کہ ریان ابن ولید کے بعد تخت نشین ہوا وہ ہاشم ابن مدان تھا۔ جرجانی
کا کلام تمام ہوا، اور اہل اسرو ولید بن مذہب کے نسبت، جو کہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں فرعون مصر تھا، یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ نجار تھا، خاندان سلطنت سے نہ تھا۔ رفتہ رفتہ فرعون مصر کے دستہ فوج جانثار اور ان کے سردار ہو گیا۔ اس کے بعد خوبی قسمت اور انقلاب زمانہ سے خاندان سلطنت پر غالب آ گیا، اور اس نے املاک کے خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور نیل میں ڈوب گیا تو ملک پر قبطیوں کے قبضے میں آ گیا، اور اہل ملک نے خاندان سلطنت سے ولو کے قواولی ملک مقرر کر دیا، جیسا کہ ہم آئندہ قبط کے حالات میں بیان کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل املاکہ حجاز سے واقف نہیں ہیں، البتہ املاکہ شام کے نسبت ان کا یہ بیان ہے کہ املاک ابن الفاظ ابن یسوع یا عیساب یا ایبس ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور فرعونہ مصر بھی انہی سے ہیں، اور جن کنانیوں کا طبری نے املاکہ میں ذکر کیا ہے وہ اسرائیلیین کے نزدیک کنعان ابن حام کے اولاد سے ہیں، اور بلاد شام میں پھیل کر اس کے مالک ہو گئے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ بنو اویس ایسو بھی تھے۔ بنی اسرائیل نے زمانہ یوشع علیہ السلام بن نون میں ان کے ہاتھ سے حکومت چھین لی تھی، اور ان واقعات سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زنات مغرب انہی املاکہ سے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ آل یمیم، یمیم وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے پتھروں کے ٹکڑوں سے مکان بنایا تھا اور اس کی چھت لکڑیوں سے تیار کرائی تھی، اور املاک بن لاوز کا نسبی بھائی ہے اور زمین فارس میں رہتا تھا۔ اس وجہ سے فارس کے بعض علماء نسب یہ خیال کرتے تھے کہ اہل فارس یمیم کے اولاد سے ہیں، اور کیومرس اور منتہا سلسلہ نسب سے وہ یمیم ابن لاوز کا لڑکا ہے، لیکن یہ قول بالکل ناقابل اعتبار اور غیر صحیح ہے، اور انہی کی نسل سے دیار ابن امیم بھی تھا، جو کہ یمامہ اور شجر کے درمیان علاقے میں قیام پذیر ہوا تھا، اور جس کے نسل کو بعد سرسر نے ہلاک کر دیا۔ واللہ اعلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ عرب بعیدہ بنی ارفخشد یکتن بن عابر بن فلیح بن ارفخشد سے نسبتاً تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے نامی قبائل جرہم، حضور، حضرت موت سلفی تھے۔ حضور دیار رس میں رہتے اور اہل کفر و بت پرست تھے۔ ان کی طرف شعیب نبی بن ذی محراب مبعوث ہوئے۔ ان کو ان لوگوں نے شامت اعمال سے جھٹلایا، ان پر ایمان نہ لائے۔ انجام یہ ہوا کہ اور گروہوں کی طرح یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ شعیب کا نام تیوریون تھا۔ ضیفون ابن حنان ثابت بن سمدین بن ابراہیم کے لڑکے تھے۔ بعضوں نے جناب موصوف کے باپ کا نام میکائیل لکھا ہے، جو کہ اولاد مدین بن ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں سے کسی کی اولاد سے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہمراہ سرزمین شام میں ہجرت کر کے چلے آئے تھے۔ علامہ ابن اسیر تاریخ کامل میں تحریر کرتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی ماں لوط بن ہاران بن تاریخ کی بیٹی تھی۔ اس روایت کے اعتبار سے شعیب علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام ایک جدی اور ایک ہی خاندان سے ہوئے، لیکن ہم اپنے حافظ پر بھروسہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ شعیب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے آگے چل کر ایک مقام پر سرائے شعیب علیہ السلام کی نسبت وہ یعنی شعیب علیہ السلام بیٹے تھے نویل بن رویل بن عیا بن مدین کے تھے، تحریر کیا ہے۔ شعیب حضرت جو اب لطیفہ گوگ حق باتوں کی کہنے میں بالکل بھی جھجک تھے، کسی کو آپ کے علاوہ نابینائی کے باوجود نبوت نہیں دی گئی۔
چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کی قوم کا یہ فکرہ، اے ضریر البصر، ہم بے شک تجھ کو اپنے ضعیف یعنی بے سر دیکھتے ہیں۔ حکایت الکلام پاک میں ذکر کیا ہے، جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب کا ذکر کرتے وقت ان کے بلیغ و فصیح ہونے کی وجہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یعنی یہ نبیوں کے خطیب ہیں۔ تاریخ کتب کے ورق گردانی سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اہل مدین اور اصحاب یکا اور اہل رائس کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پہلے دو یعنی اہل مدین اور اصحاب یکا کے ذکر کلام مجید میں صریح سے آیا ہے کہ آپ ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ باقی رہے اصحاب الرئیس، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود تو ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب موصوف ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ہاں، تاریخی کتابوں کے دیکھنے سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اصحاب الرئیس کی طرف بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ خود علامہ ابن خلدون نے اپنی معتبر تاریخ میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ اور بھیجا ان کو طرف یعنی اہل رس کی طرف ایک نبی جو کہ شعیب علیہ السلام نامی اور انہی میں سے تھے۔ اہل مدین اور اصحاب یکا بددیانتی کی طرف زیادہ مائل تھے۔ وہ ترازو دو وزن رکھتے تھے، لینے کے وقت زیادہ لیتے اور دیتے ہوئے کم دیتے۔ اس کے علاوہ بت پرستی بھی کرتے تھے، راستوں پر بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کو شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے سے روکتے تھے اور جو لوگ ایمان لاتے تھے انہیں تنگ کرتے تھے۔ اور جب ان لوگوں کی شرارت سے شعیب علیہ السلام نے اپنی وعظ و پند نہ بند کی اور کچھ لوگ آپ کی طرف مائل بھی ہو چلے تھے تو ایک روز 2-4 سردار مل کر شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ دھمکی دی، بے شک ہم تم کو اے شعیب ان لوگوں کے جو کہ تمہارے ساتھ ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں اپنے گاؤں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں پھر لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام ان کے اس دھمکی کا کچھ خیال نہ کر کے برابر وعظ بند کرتے رہے۔ اس وقت مجبور ہو کر ان لوگوں نے یہ کہنا اور اس طرح ڈرانا شروع کر دیا، اگر تمہارے اعزاز و اقارب زیادہ نہ ہوتے تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور تو ہم پر غالب نہیں ہے اور تو ہم سے بزرگ نہیں ہے۔ اس بحث و تکرار اور بت پرستی کے فکر و کفر کے انجام یہ ہوا کہ اللہ جل ذکرہ نے اس قوم پر عذاب یوم الفضلہ نازل فرمایا، جس سے شعیب علیہ السلام اور ان لوگوں کے علاوہ جو آپ پر ایمان لائے تھے کوئی جانبر نہ ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے گرمی اور تمازیت اس قدر بڑھا دی کہ سب کے سب اپنے گھروں سے گھبرا کر باہر نکلے اور دو ڈھائی میل کے فاصلے پر ایک ابر دکھلائی دیا۔ 2-4 آدمی اس کی طرف دوڑ کر گئے۔ جب اس ابر کے وجہ سے آفتاب کی تمازیت سے ان کو نجات ملی اور خنکی محسوس ہونے لگی تو ان لوگوں نے اپنی قوم کو بلایا تو قوم اس ابر کے نیچے آ کر جمع ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے اس ابر سے ان پر آگ برسا دی، سب کے سب وہیں جل کر خاک ہو گئے۔ اور اہل مدین جو کہ مدین ابن ابراہیم کی اولاد سے تھے ان پر بت پرستی اور بددیانتی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے رجفہ زلزلہ عذاب نازل کیا تھا، جس سے تابستانہ مومن اور شعیب علیہ السلام کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اہل رس بت پرستی کرتے تھے، کفر والحاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے مدتوں انہیں سمجھایا، آنے والے عذاب سے ڈرایا، لیکن چونکہ ان کی قسمت میں بھی ہلاکت لکھی تھی، شعیب علیہ السلام کے کہنے پر کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاک و تباہ کر دیا جس طرح سے پہلے گروہ کو برباد کر دیا تھا۔ جرہم کی ولیت حجاز۔ جرہم یمن میں رہتا تھا، اس کی زبان عربی تھی۔ یرب ابن قطان کا جس وقت دورہ ہوا اس وقت جرہم تو بلا حجاز کا ولی مقرر کیا گیا۔ عاد بن قحطان شجر وغیرہ کا حاکم ہوا اور عمان کی ولایت یقطن بن قحطان کی سپرد کی گئی۔ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے بنی جرہم، بعد اس کے قطور بن قرقر بن املاک کی اولاد قحط کے وجہ سے یمن سے مکہ یکے بعد دیگر چلے آئے تھے اور یہی مقیم رہے۔
یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آئے اور جناب موصوف کے نبوت مرحمت فرمائی گئی۔ بنی جرہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے بعد وہ بیت اللہ کے متولی رہے، یہاں تک کہ ان پر بنی غزآ غالب آ گئے۔ بنی جرہم مکہ سے نکل کر یمن آ گئے اور یہیں ہلاک ہوئے۔ عمر والا شنب کی عمارت۔ حضرت موت زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے عرب اربا میں شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ عرب بعیدہ سے نہیں ہیں کیونکہ ان کی نسلیں آئندہ گروہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس گروہ میں سب سے پہلے جس نے حکومت کی بنیاد بنا ڈالی، جس کا ذکر آج تک صفحہ تاریخ میں موجود ہے، وہ عمر الوالا شنیب بن ربیعہ بن یرام بن حضرت موت تھا۔ اس نے مدتوں سلطنت کی، اپنے مقبوضہ ممالک کے حدود بڑھائے۔ اس کے بعد اس کا لڑکا نمر الزج تخت حکومت پر بیٹھا۔ مملکہ سے ایک زمانہ دراز تک لڑتا رہا۔ اس نے 100 برس تک بادشاہی کی۔ اس کے بعد قریب زکراب بادشاہ ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت کا حال کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر نمرہ الزج ثانی کے قریب زکراب کے بعد بادشاہ ہوا اور 130 برس تک حکمران رہا، چونکہ اس کی مدت حیات میں اس کے بھائیوں اور لڑکوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کے بعد مرثد زمرات بن قریب بادشاہ ہوا اور 140 سال تک حکومت کرتا رہا۔ یہ پہلے مقام عرب میں رہتا تھا، پھر حضرت موت آ گیا تھا۔ اس کے بعد علقمہ زکین بن مرثد ذی مردان 30 برس اور زئیل بن ذی کعان 10 برس یکے بعد دیگر حکومت کرتے رہے۔ زئیل بن زؤیل ولی حضرت موت۔ زئیل بن زکان حضرت موت چھوڑ کر صنعا چلا آیا تھا۔ اس نے فغفور چین پر فوج کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قتل کیا۔ اس کے بعد زئیل بن زول حضرت موت کا حکمران ہوا۔ ملوک یمن میں سے یہ پہلا شخص ہے جو رومیوں سے لڑا۔ اس نے یمن میں حریر اور دیبا رائج کیا تھا۔ اس کے بعد بدعات بن زویل نے 4 برس حکومت کی۔ اس نے کوئی نئی شے ایجاد نہ کی اور نہ اسے کبھی توسیع ملک کا خیال پیدا ہوا۔ حماد بن بدیل کا فارس پر حملہ۔ اس کے بعد بدیل بن بدعات تختہ پر بیٹھا۔ یہ ایک قلعہ بنوا کر اور چند عمارتیں ناتمام چھوڑ کر مر گیا۔ حماد بن بدیل نے اس کے بعد 80 سال تک حکومت کی۔ اس نے فارس پر صابور ذوالقطاف کے عہد حکومت میں حملہ کیا اور اسے ایسا پامال کیا کہ مدتوں حماد کی زیادتیوں کے آثار فارس کے کھنڈرات سے نمایاں رہے۔ اس کے بعد یشرا ذوالملک بن ودب بن ذی حماد بن عاد بلاد حضرت موت پر 100 برس تک حکومت کرتا رہا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے فوج میں جاں نثاروں کا ایک خاص دستہ مقرر کیا اور ادب شاہی مرتب کیے۔ اس کے بعد منع ابن ذوالملک، واسر حزیمہ بن منعم اور یشرح بن حزیمہ بن منعم اور نمرہ بن یشرح۔ اس کے بعد ساجن معروف با نمر یکے بعد دیگر حسب ترتیب مذکورہ حکومت کرتے رہے اور ساجن کے زمانہ حکومت میں حبشہ یمن پر غالب آئے۔ بنی جرہم کا متعلقہ روایت۔ جرہم کی نسبت علامہ ابن سعید کی روایت یہ شہادت دے رہی ہے کہ جرہم کا ایک گروہ عاد کے زمانے میں گزرا ہے، جسے علماء نسب عرب و اربا میں سے شمار کرتے ہیں، اور یہ جرہم جو یمن میں رہتا اور کہتان ابن عابر کا لڑکا تھا، اسے یرب بن کہتان نے اپنے زمانہ حکومت میں حجاز کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد عبد یالیل اس کا لڑکا، اس کے بعد